بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ النجم، مکی، نمبر 53، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ النجم، مکی، نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ: جن لوگوں کے دل میں وحی کی رہنمائی کے بارے میں خیالات پیدا ہوں، مثلاً یہ خیال پیدا ہو کہ وحی کی جس رہنمائی کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ کس حد تک قابل اعتماد ہے، وہ سفر زندگی میں کہیں دھوکہ تو نہیں دے جائے گی، وہ غلط راستے پر تو نہیں ڈال دے گی، وہ کسی مقام پہ جا کر ساتھ تو نہیں چھوڑ دے گی۔ اے رسول، ان سے کہو کہ جب تم راستوں کو صحرا میں سفر کرتے ہو جہاں کوئی پختہ راستہ یا نشانات راہ نہیں ہوتے تو تم اپنی رہنمائی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ یہ اس کے سوا اور کیا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم ستاروں کو دیکھ کر اپنا رخ متعین کرتے ہیں؟ تو بتاؤ، ستاروں کی رہنمائی قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ کیا ستاروں کی رہنمائی نے تمہیں سفر کے دوران کبھی دھوکہ دیا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی تو تمہاری رہنمائی کی ہو اور کبھی نہ کی ہو؟ ستاروں کی رہنمائی کے بارے میں تمہارا جواب یہی ہوگا کہ جب یہ مستقلاً سفر کے دوران ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ستارے خدا کی عطا کردہ رہنمائی کے مطابق طلوع و غروب ہوتے ہیں، اور ان کی رہنمائی نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو جہاں سے ستاروں کو رہنمائی ملی ہے، وہیں سے اس رسول کو یہ وحی تمہاری رہنمائی کے لیے ملی ہے۔ جب ستاروں کی رہنمائی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیتی تو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی تمہیں کس طرح دھوکہ دے سکتی ہے؟ سورہ 6 آیت 98، سورہ 56 آیت نمبر 75۔ ذرا اس بات پر غور کرو۔ عربی زبان میں نبی کا مفہوم مقام بلند پر کھڑے ہونے کا ہے۔ اس صورت میں نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے اور نہ ہی خدا سے ملنے کا ذکر ہے۔ خدا سے جو ملنا ہے، جو ہم کلام ہونا ہے، وہ تو نبوت کے پورے 23 سال ایسے تھے جن میں جب اللہ چاہتا تھا اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو جاتا تھا۔ دراصل اس صورت میں نبوت کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ احکام لینے کے لیے آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ سارا قرآن بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج مل رہا تھا؟ تو اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ملنے ایک خاص مقام پہ گئے تھے؟ صحیح یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بذریعہ وحی ملی تھیں۔ یہ ہے وحی کے ذریعے قرب جو نبی کو حاصل ہوتا تھا۔ قرآن نے جو نبی کا لفظ لیا ہے اس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ ادھر عالم عامر کی بات کو جو ذہن انسانی میں ادراک انسانی میں آ نہیں سکتا، ادھر عالم خلق کی زبان میں کس قدر خوبصورت تشبیہات و استعارات سے قرآن کریم نے بات کو سمجھایا ہے۔ سورہ النجم مقام نبوت کی رفعت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ خارجی کائنات، جسے ماوراء الکائنات کہتے ہیں، وہاں سے انبیاء کرام کو وحی ملتی تھی۔ اس کا ادراک انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ تو اس آیت کا ایک حصہ تو ماوراء کائنات سے ہے جس کے متعلق ہماری زبان میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تو سوچ لو کہ اس میں کس قدر جامعیت اور ارتقاز ہوگا۔ اس سورہ میں دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا میں وحی پر مبنی ایک نظام متشکل کیا تھا سے متعلق ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ خدا کی طرف سے جب ایک رسول وحی وصول کرتا تھا تو یہ رسول کا مقام نبوت ہوتا تھا،
اور جب وہ ملنے والی وحی کو انسانوں تک پہنچاتا تھا اور اس کے مطابق ایک نظام تشکیل کرتا تو یہ نبی کا مقام رسالت ہوتا تھا۔ ہر نبی کو کتاب ملتی تھی، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جسے کتاب نہ دی گئی ہو۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم عمر سے وحی وصول کرنے کی کیفیت کو تشبیہات و استعارات میں انسانی زبان میں بیان آئے گا۔ سورت کے لب لباب یہ ہے کہ جب خدا کی رہنمائی میں چلنے والے ستارے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیتے تو خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی کس طرح تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ رہنمائی کے لیے انمٹ نشان ہونے چاہیے، لہٰذا خدا نے قرآنی رہنمائی یعنی قوانین کے بارے میں کہہ دیا کہ نہ تو اس کے قوانین میں کوئی تبدیلی کر سکے گا اور نہ ہی قوانین کے مؤثرات کو کوئی روک سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 سے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے پہلے حصہ کی سند لائی جاتی ہے اور معراج کے دوسرے حصہ کی سند سورہ النجم سے لائی جاتی ہے۔ ہم نے ان دونوں حصوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے تحت بیان کر دیا ہے، برائے مہربانی وہاں سے ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 1، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جو طلوع ہو کر ایک مخصوص راستہ طے کر کے ایک مخصوص مقام پر غروب ہوتا ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ سورہ 53 آیت نمبر 1، اس پہلی آیت میں ایک تو النجم ستارے کا ذکر ہے اور دوسرا ہوا کا ذکر ہے۔ لفظ ہوا کے اندر ستارے کا طلوع ہونا، اپنی پوری گزرگاہ سے سفر کرتے ہوئے چلتے جانا اور اس کے بعد غروب ہو جانا، یہ سارا مفہوم اس ایک لفظ ہوا میں شامل ہے۔ کہا کہ ستارے کا طلوع، سفر اور غروب اس بات پر شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ کس بات پر گواہی دیتا ہے؟ دیکھیے اگلی آیت، آیت نمبر 2، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ رفیق سفر محمد وحی ملنے کے بعد نہ تو راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہے اور نہ ہی راستہ پا جانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ غوا کے معنی ہے بھٹک جانا۔ صاحبکم تمہارا ساتھ، تمہارا رفیق، ذلہ سرگرداں، مارے مارے پھرنا۔ ایک جگہ سے رہنمائی ملنے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ستارے کی طرح کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ ستارے کا طلوع، سفر اور غروب چونکہ خدا کی رہنمائی میں ہوتا ہے، اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ستارے کا طلوع، سفر اور غروب غیر متبدل ہے، اور ساتھ ہی رات کے سفر میں تمہاری رہنمائی کے لیے ایک یقینی ذریعہ ہے۔ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستارے کی طرح خدا کی طرف سے رہنمائی ملی ہے۔ تو یہ بات اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہے کہ جس طرح ستارہ خدا کی رہنمائی کی وجہ سے کبھی اپنے مقام سفر سے نہیں بھٹکتا، تمہاری رہنمائی کا یقینی ذریعہ بنا رہتا ہے، اسی طرح تمہارا رسول بھی وحی کے ذریعے رہنمائی مل جانے کے بعد نہ تو اپنے راستے کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا ہے اور نہ ہی رہنمائی مل جانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مقام امامت دیا، نہ لیڈرشپ کا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا تو رفیق کا، ساتھی کا دیا، کہ جیسے ایک کارواں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ صاحب کا، رفیق کا، ساتھی کا نام دے کر پکارا گیا ہے کہ یہ نہ تو رہنمائی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور نہ ہی رہنمائی مل جانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ آیت نمبر 3، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رسول جو کچھ تم سے کہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتا، کیونکہ خدا کی رہنمائی تمہارے صاحب کو بغیر محنت و کاوش کے ملی ہے، اس لیے اس کے اپنے جذبات و خیالات اس کی طرف سے پہنچائی گئی رہنمائی میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ جو کچھ تم سے کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ صرف خدا کی وحی کے مطابق تمہیں رہنمائی دیتا ہے۔ انسانی خیالات و جذبات ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ انسانی عقل و فکر نے دستیاب معلومات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ معلومات تبدیل ہو جائیں تو فیصلہ بھی بدل جاتا ہے۔ چونکہ رسول اپنی عقل و فکر کی روح سے رہنمائی نہیں دے رہا ہوتا، خدا کی طرف سے دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے رہنمائی ستاروں کی رہنمائی کی طرح اٹل اور یقینی ہوتی ہے۔
آیت نمبر 4۔ إن هو إلا وحي يوحى یہ رسول یقیناً صرف اس وحی کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ قرآن وحی خداوندی کا مجموعہ ہے، اس میں رسول کے ذاتی خیالات اور جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات اور اس کے خیالات و جذبات ماحول کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ ماحول بدل جائے تو خواہشات، خیالات اور جذبات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن وہی جو خارج سے براہ راست خدا سے ملتی ہے متبدل اثرات سے منزہ اور تغیرات سے ماورا ہوتی ہے۔ رسول صرف اس وحی کو بیان کرتا ہے جو اس کی طرف خدا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وحی کی رہنمائی ویسے ہی ہے جیسے ستاروں کی طرف سے اٹل اور یقینی رہنمائی آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے سماء، ارض، اشیاء کائنات اور شہد کی مکھی کی طرف وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، جن کی طرف ان کی اپنی محنت و کاوش کے بغیر خدا نے رہنمائی وحی کی ہے۔ جو شخص قرآن کی رہنمائی کا تجربہ کر کے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ستاروں کی رہنمائی کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور بھٹک جاتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ علمه شدید القوى وحی اسے رسول کو اس خدا کی طرف سے ملتی ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ علمہ شدید القوا میں علمہ کا تعلق تو تعلیم تک ہی ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ کہا شدید القوا، وحی کی تعلیم اس نے دی جو بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ اس آیت سے مترشح ہوا کہ تعلیم یعنی وحی کے ساتھ قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت ساتھ نہیں ہے تو یہ مذہب ہے، وعظ ہے، غیر مؤثر ہے۔ خدا کی قوتوں کا کچھ اندازہ تو انسان نظام کائنات بالخصوص ستاروں کی دنیا سے کر سکتا ہے کہ یہ عظیم الجثہ آسمانی کرے اس کے قوانین میں جکڑے ہوئے کس نظم و ضبط سے اپنی اپنی راہ پر چلتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے جو قوانین وحی کے ذریعے انسانی رہنمائی کے لیے دیے ہیں، وہ بھی اگر انسانی قوت ساتھ ہے تو اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں۔ انسان اگر وحی کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کرے تو وحی کی رہنمائی اسے تجویز کرتا راستے سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ آیت نمبر 6۔ ذو مرة فاستوى خدا زندگی کے مختلف مراحل میں ضرورت پڑنے والی ہمگیر رہنمائی سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ اس رسول کی ذات میں توازن پیدا ہوا اور اس کی پاکیزگی سیرت اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ ذو مرتن کے معنی ہے وہ زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا مالک ہے۔ انسان کو ایک ہی ڈگر پر زندگی بسر نہیں کرنا ہوتی، اس کو تو زندگی میں مختلف راستے پیش آتے ہیں۔ اس بات کو خدا ہی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف راستوں کے لیے وہ کون سی رہنمائی ہے جو ہر راستے میں کارگر ہو۔ ہر راستے میں کارگر رہنمائی کو خدا نے انسان کو وحی بذریعہ انبیاء عطا کیا، لہٰذا اس نے جو جامع اور آخری رہنمائی انسانوں کو عطا کی وہ زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر نظام کے پاس علم تو ہو لیکن قوت نہ ہو تو یہ نہیں چل سکتا، یہ تو نرا مولوی بن گیا۔ یا اس میں علم اور قوت تو ہو ساتھ میں ربوبیت، رحمت نہ ہو تو یہ چنگیزیت ہے جو ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ نظام اور اس کے سربراہ میں علم، قوت اور رحمت متناسب انداز میں موجود ہوں۔ فاستوا کے معنی ہے کہ اس رسول کی ذات میں پورا توازن پیدا ہوا اور پاکیزگی سیرت میں اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ یہ توازن پروپورشن بڑی چیز ہے۔ توازن بگڑ جائے تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کرسی کی ایک ٹانگ چھوٹی ہو تو اس پہ بیٹھنا عذاب بن جاتا ہے۔ استوا والا وہ شخص ہوتا ہے جس کی مختلف صلاحیتوں میں، قوتوں میں توازن ہو، جس کی اکملیت، پرفیکشن نقطۂ انتہا تک پہنچ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاستوا کا لفظ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشکیل کردہ نظام میں قوتیں اور صلاحیتیں متوازن تھیں تاکہ نوع انسانی کا بھلا ہو۔ آیت نمبر 7۔ وهو بالأفق الأعلى
اس کے ساتھ ہی وہ وحی کی روح سے علم کی ان بلندیوں پر بھی جا پہنچا جہاں سے عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ سورہ 81 آیت نمبر 23۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ آسمان کی بلندیوں سے افق کی وسعتوں میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ علم کی ان بلندیوں پر بھی جا پہنچا جہاں عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں۔ وہاں آسمان کی بلندیاں زمین کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان بلندیوں سے جیسے کوئی اتر کے زمین کی سطح کے اوپر آ گیا ہو۔ وہی وصول کرتے ہوئے نبی مقام نبوت کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی رسالت کی خاطر تمام دنیا کی سطح پہ آتا ہے۔ خدا کا نبی صرف آسمانی باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا تعلق اس زمین کے مسائل سے بھی ہوتا ہے۔ اس کو تمثیلی انداز میں یوں سمجھو جیسے یہ افق یا horizon, تمہیں نظر آتی ہے کہ آسمان آ کر کس طرح زمین کے لبوں کو چومتا ہے، تو رسول کی یہ خصوصیت بھی عظیم ہوتی ہے کہ وہ نرا فلاسفر یا نرا صوفی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ذات اور اپنی ہی تخیلات سے اس کو واسطہ ہے۔ وہ آسمان علم کی بلندیوں کے بعد زمین کی پستیوں کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ انسانی دنیا سے آ کر پڑتا ہے۔ وہ یہاں آتا ہے تو پھر انسانی معاملات سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ وہ تارے کے دنیا نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا میں انسانی معاملات سے اور قریب ہو جاتا ہے، انسانی معاملات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جتنی صفات، اس کے کردار کی جتنی بلندیاں، پاکیزگیاں، اس کے علم کی وسعتیں گنائی گئی ہیں، وہ تو اس کی ذات میں ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے کہ وہ مکمل پرفیکٹ ہو، وہ کامل بھی ہو، اعتدال کی بلندیوں پر بھی ہو، حسنات کی خوبیاں بھی اپنے اوج کمال پر پہنچی ہوئی ہوں، تو انسانیت کو اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے جب نبی خدا سے علم پا کر زمین پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نظام تشکیل دے، تاکہ انسانیت کو بھاری بھاری بوجھوں اور باطل کی زنجیروں سے نجات ملے۔ شعور نبوت اور شعور تصوف کا لطیف نفسیاتی فرق۔ علامہ اقبال نے خطبات اقبال میں بہت بڑے صوفی حضرت عبد القدوس گنگوہی کا قول نقل کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اسی فکر کے اندر شعور نبوت اور شعور تصوف کا لطیف نفسیاتی فرق واضح ہو گیا ہے۔ ایک صوفی اپنی انفرادی تجربہ گاہ کی تجرد گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا، اور جب وہ واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ واپسی نوع انسانی کے لیے کچھ مفید نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مقام بلند سے واپسی تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ نبی آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے اور اس طرح بلند مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کی انفرادی تجربہ گاہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک آسمانی انقلاب پیدا کر دے۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش پیش ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیائے ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ یہ ہے افق اعلیٰ پہ آنے کی بات۔ علم کے بلند ترین سرچشمہ سے وحی پانے کے بعد وہ دنیا انسانیت کی عام الفاظ میں پست سطح کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے زمین کو آسمان بنانا ہوتا ہے۔ ہوا بالافق الاعلی، سورہ 53 آیت نمبر 7۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، سورہ 32 آیت نمبر 5۔ خدا کی تدبیر کی، نظام خدابندی کی جو رسول کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سما کی بلندیوں سے اترتا ہے اور پھر زمین کی پستیوں سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف
چڑھتا ہوا نقطۂ تکمیل کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ جو نیچے اترنا ہے وہ ہے وہی، یہ خارج سے انکشاف حقیقت کا نام ہے جسے نزول کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی کی بنیادی خصوصیت اس کی خارجی آبجیکٹیوٹی ہے۔ اگلا لفظ ہے کہ ہوا بالافق الاعلی، سورہ 53 آیت نمبر 7، وہ افق کے اوپر تھا۔ آیت نمبر 8، ثم دنا فتدلى وہاں پہنچ کر وہ حقائق کائنات سے قریب تر ہوا اور قوانین خداوندی کی گہرائیوں میں ڈوب کر ان سے ہم آہنگ ہو گیا۔ مقام بلند سے وحی پا کر نبی زمین پر انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے قریب ہوتا ہے۔ ثم دنا فتدلى ثم دنا، سورہ 53 آیت نمبر 8، پھر وہ اور قریب ہوا ہے اور قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ قریب ہی نہیں ہوا بلکہ انسانی دنیا اور ان کے معاملات اور ان کے تقاضوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ کسی کے قریب ہونا اور کسی کے دل میں اتر جانے کو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں فرق کتنا ہے۔ مسٹر جارڈ نے کہا کہ اگر کسی انسان میں علم کی وسعت ہو تو وہ مفکر یعنی فلاسفر ہوتا ہے، اور اگر اس میں جذبات کی گہرائی ہو تو وہ تخلیقی نابغہ کریٹو جینیس ہوتا ہے۔ اس لیے جوڈ کہتا ہے کہ علم کی وسعت اور آفاق کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی مقام بلند سے نیچے رسول کی حیثیت سے انسانی سطح پہ آتا ہے تاکہ ایک نئی دنیا کی تخلیق کرے۔ جب وہ حقائق کی گہرائیوں میں اترتا ہے، حقائق سے قریب ہوتا ہے، تو وہ صرف محسوسات کے طور پر علمی نقطۂ نگاہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ پھر وہ حقائق کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہے، وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دنیا کے تقاضے کیا ہیں۔ یہاں آ کر وہ برگزان کے الفاظ میں کریٹو جینیس بنتا ہے، ایک نئی دنیا کریٹ کرتا ہے۔ وہ حقائق کائنات سے محسوس طور پہ قریب نہیں ہوتا بلکہ فتد اللہ، سورہ 53 آیت نمبر 8، وہ حقائق کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد علم پایا، انسانوں کی سطح پہ آیا، انسانوں کے قریب تر ہوا، ان کے دلوں میں اتر گیا۔ تو کیا بس اتنی ہی بات کے لیے یہ کچھ کیا؟ نہیں، مقصد اگلی آیت میں آتا ہے۔ آیت نمبر 9، فكان قاب قوسين أو أدنى وہی سے ہم آہنگی اور حقائق کی گہرائی میں اترنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسانی دنیا میں خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے خدا کا رفیق بن گیا۔ سورہ 8 آیت نمبر 17۔ معراج کے قصے میں خدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین دو کمانوں کے فاصلے کی حقیقت۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے رسول کو متوازن صلاحیتوں کی اکملیت پہ پہنچایا ہوا ہے، تو اس کے پروگرام کا کیا مقصد حیات ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ رسول کو کیوں ایسا بنایا گیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 9۔ ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبعی جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، وہاں سامنے خدا تھا، اس کے سامنے بیٹھے، آپس میں باتیں ہوئیں۔ قعبہ قوسینہ کے معنی کیے جاتے ہیں کہ ملاقات میں خدا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاصلہ تھا وہ تیر چلانے والی دو کمانوں کے برابر تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاصلہ تو محسوس شے سے ماپا جاتا ہے۔ اگر دونوں غیر محسوس ہیں یا دونوں میں سے ایک غیر محسوس ہے تو فاصلہ ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ کہنا کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے کہ وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا غیر محسوس ہے۔ اگر ذہن میں پہلے سے یہ بات سمائی ہوئی ہو کہ واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبعی جسم کے ساتھ خدا کے ہاں تشریف لے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں محسوسات کی زبان میں کہی جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے حقائق دیے، اس کو صفات، خصائص، سیرت و کردار میں اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا کی۔ ان عطیات کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بتایا کعبہ قوسین، سورہ 53 آیت نمبر 9۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا تفصیل میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو سامنے لائیے، جو قرآن کریم بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ شادی تک بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ
واسطہ نعتوں کا لنفسی سورہ 20 آیت نمبر 41۔ اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ دیکھا جائے تو کائنات کے ہر شے خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک انسان کو اس کی پیدائش کے زمانے سے تیار کرتا چلا جائے؟ کس قصد کے لیے؟ کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ سطحی نگاہ سے یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ میاں کا کوئی کام معاذ اللہ رکا ہوا تھا اور وہ تنہا اس کو نہیں کر سکتا تھا۔ رکے ہوئے کام کو کرنے کے لیے ایک رسول کو تیار کیا اور پھر کہا کہ لو بھئی یہ ہمارا کام ہے، یہ اب تم کر دو۔ ہم سے اکیلے نہیں ہو سکتا یا ہم سے ہو نہیں سکتا، تم کر سکتے ہو۔ کام کیا تھا؟ کہا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی سورہ 20 آیت نمبر 43۔ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ یہ ہے خدا کا ایک کام کہ فرعون کی سرکشی کو روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ ایک دوسرے مقام پہ کہا ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنا احسان کریں اور انہیں فرعون کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ خدا قادر المطلق ہے، چاہتا تو بنی اسرائیل کو خود ہی آزادی دلا دیتا، لیکن خدا نے براہ راست ایسا کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسانوں کی دنیا میں خدا کی مشیت انسانوں کے ہاتھوں ہی سے بروئے کار آتی ہے۔ اگر خدا کا پروگرام ہو، مشیت خداوندی ہو، انسانی معاشرہ ہو، کسی شے کو بروئے کار لانا ہو تو اس وقت مشیت خداوندی وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر مشیت خداوندی یہ تھی کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو چھڑایا جائے تو مشیت خداوندی کے از خود بروئے کار آ جانے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کرنا اور پھر کہنا واسطہ نعتوں کا لنفسی سورہ 20 آیت نمبر 41۔ اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ بات یہ ہوئی کہ انسانوں کی دنیا میں خدا اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کرواتا ہے اور اسے منسوب وہ اپنی طرف کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے فرعون کو اس کی سرکشیوں کا مزہ چکھایا، ہم نے اس کی تباہی کا سامان کیا، ہم نے کیا۔ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو اس مقصد کے لیے تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، جو ہم نے کرنا تھا وہ جا کر تم کرو۔ انسانوں کی دنیا میں خدا براہ راست کچھ نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے انسانوں ہی کے ذریعے کراتا ہے اور اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ انسانوں کی دنیا میں وہ اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے اس لیے پورا کراتا ہے کہ دنیا انسانوں کا میدان عمل ہے، اس لیے کہا اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان جیسا تو چاہتا ہے عمل کر۔ اگر خدا انسانی دنیا میں براہ راست عمل کرنا شروع کر دے تو یہ انسانوں کو دی گئی آزادی اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت 40 کے خلاف ہو جائے گا، اور خدا اپنے اصولوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خدا رسولوں کا انتخاب اس لیے کیا کرتا تھا کہ خدا کی مشیت، اس کا پروگرام انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں پورا ہو۔ اب ہمیں یہاں سے رسول اور خدا کے باہمی تعلق کا پتہ چل گیا کہ خدا کی مشیت اس رسول کے ہاتھوں سے پوری ہو، یہ ہے دونوں کا تعلق، اسے ذہن میں رکھیے۔ اب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کی طرف۔ جماعت مومنین کے لیے اعلان کیا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ سورہ 30 آیت نمبر 47۔ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر کہیں مومنوں کی جماعت مدد کی محتاج ہو تو ان کی مدد کرنا فریضہ خداوندی ہے۔ وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمانوں نے خدا کے نام پر ایک مملکت قائم کر لی تھی، جبکہ ان کا ایک حصہ ابھی تک مکہ میں کفار کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے خدا سے فریاد کی کہ ہمارے لیے کچھ انتظام کر، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا اور یہاں کی اذیتیں اور تکلیفیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا ہوگا کہ اللہ تو نے تو کہا ہے کہ حق علینا نصر المومنین سورہ 30 آیت نمبر 47، مومنین کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، تو اپنا مدد کا فریضہ کب ادا کرے گا؟ خدا نے مکہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کہا
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سورہ 4 آیت نمبر 75۔ اور اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان مکہ کے بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو ہمیں درد و سوز سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنی جناب سے ہمدرد پیدا کر اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کھڑا کر دے۔ دیکھا آپ نے کہ خدا انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں، لہٰذا ان کی مدد کو پہنچو۔ ہم ہوتے تو کہہ دیتے کہ اے اللہ، تجھے پکارا ہے، ہمیں تو نہیں پکارا ہے، تو تو جا خود ان کی مدد فرما۔ دنیا میں حزب اللہ موجود تھی تو خدا نے مدد کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کو ابھارا۔ اگر دنیا میں حزب اللہ نہ ہوتی تو مکہ کے مسلمانوں کی مدد خدا براہ راست نہ کرتا۔ جنگ بدر کو سامنے لائیے، مومنین تلوار اور تیر چلا رہے ہیں، مخالفین کو قتل کر رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ انہیں تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے۔ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم خود تیر چلا رہے تھے۔ انسانی دنیا میں عمل کرتے تو انسان ہیں، لیکن خدا ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ عربوں کے ہاں عام رواج تھا کہ جن لوگوں نے باہمی رفاقت قائم کرنی ہوتی تو باہمی رفاقت کے معاہدہ کی پختگی کے لیے عملی صورت یہ ہوتی تھی کہ رفاقت قائم کرنے والے دونوں اشخاص اپنی اپنی کمانوں یعنی 2 کمانوں کو اس طرح ملاتے تھے کہ وہ ایک ہی قاب چلہ بن جاتا، پھر وہ دونوں اشخاص مل کر اس ایک چلہ میں ایک تیر رکھ کر اکٹھا تیر چلاتے تھے۔ اس طرح اکٹھے مل کر تیر چلانے سے عربوں میں مراد یہ لی جاتی تھی کہ ان دونوں میں رفاقت کا پختہ عہد ہو گیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تیر کو کھینچتا تھا اور دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، اور یوں وہ تیر چلاتے تھے۔ اس طرح کے محسوس عملی مظاہرے کو وہ پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کہتے تھے۔ قاب قوسین کے معنی ہیں 2 کمانیں دونوں کا چلہ ایک دوسرے پر رکھ کر ایک چلہ اور 2 چلانے والے، اس کے معنی ایک رفاقت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو گئے تو قرآن نے خدا اور رسول کے عہد رفاقت کو عربوں میں مروجہ عملی مثال فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سورہ 53 آیت نمبر 9 کہہ کر بیان کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان عہد رفاقت قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کا مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین خداوندی کے مطابق خدا کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کا پختہ عہد دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے خدا کے ساتھ انتہائی رفاقت کا تعلق قائم ہو گیا، یعنی اس خدا سے معاہدہ ہو گیا جو صاحب قوت بھی ہے، علمہ علیم بھی ہے، شدید القوہ سورہ 53 آیت 5 ہے، اور ذو مرہ سورہ 53 آیت 6 بھی ہے۔ خدا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال رفاقت کعبہ قوسین سے بھی آگے او ادنا سورہ 53 آیت 9 کی ترجمان ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربوں کی زبان میں نازل کیا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ خدا نے استعارات و تشبیہات بھی وہ استعمال کی جو عربوں میں رائج تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ کعبہ قوسین کس کو کہتے ہیں، اور ادنا سورہ 53 آیت نمبر 9 کہہ کر بتایا کہ یہ رفاقت اس سے بھی زیادہ قریب اور زیادہ پختہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ طبعی زندگی میں کسی تلخ تجربے کے بعد
معاہدے کو توڑ بھی دیا جائے، اور ادنا سورہ 53 آیت نمبر 9 کہہ کر بتایا کہ یہ جو خدا اور رسول میں معاہدہ ہوا ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ خدا شدید القوا سورہ 53 آیت 5 ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود انسانوں کی دنیا میں تکمیل تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس دنیا کو خدا نے اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت نمبر 40 کہہ کر انسانوں کا میدان عمل کہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے وہ رسول کے ساتھ رفاقت قائم کرتا ہے، صرف رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ تو مومنین کے ساتھ بھی رفاقت قائم کرتا ہے، بشرطے کہ مومنین قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ انسانوں کی ایک جماعت جب قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو کر دنیا میں اٹھتی ہے تو وہ خدا کی رفیق ادنا ہوتی ہے اور خدا ان کا رفیق اعلیٰ ہوتا ہے۔ تبھی تو مومنین کی مدد کرنا رفیق اعلیٰ خدا پر فرض ہو جاتا ہے۔ قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانے سے سماوات والارض دونوں کی قوت جماعت مومنین کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسانوں کو عطا کردہ قوانین کائناتی قوانین سے ہم آہنگ ہیں۔ آیت نمبر 10۔ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس طرح خدا نے اپنے ادنا رفیق بندے نبی کی طرف وہ کچھ وحی کر دیا جسے انسانی رہنمائی کے لیے دینا مقصود تھا۔ خدا تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی صرف وحی کے ذریعے تھی۔ اوپر مذکورہ رفاقت کے بعد معراج شریف کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ بات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود تھے، خدا سامنے موجود تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو قرآن یہ نہ کہتا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سورہ 53 آیت نمبر 10۔ پس ہم نے اپنے بندے پر جو وحی کرنا چاہی وحی کی۔ یہ آمنے سامنے کی بات نہیں تھی، یہ تو وحی دینے کی بات تھی۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشیت کو پورا کرتے ہوئے اس مقام بلند تک پہنچ گیا تو پھر ہم نے اپنے بندے کو وحی کی خلوت سے سرفراز کر دیا۔ وحی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال ہوتی رہی تھی۔ وحی کے لیے تو عرش پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلی وحی بھی زمین پر ہی ہوئی تھی۔ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی زمین پر ہی ہوتی رہی، تو اب یہ کیا خصوصیت تھی کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خود جانا پڑتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کر وحی کرتا ہے۔ یہی اوحا لفظ ہے جہاں کہا کہ ان ہوا الا وحی یوحا سورہ 53 آیت نمبر 4۔ یہ رسول صرف اس وحی کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے، یعنی جو کچھ کہتا ہے وحی کی روح سے کہتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا سورہ 53 آیت نمبر 3۔ یہ رسول جو کچھ تم سے کہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتا، بس وحی کی روح سے کہتا ہے۔ یہ آمنے سامنے والی بات نہیں ہے، یہ تو وحی دینے کی بات ہے جس کا سلسلہ زمین پر 23 سال جاری رہا۔ خدا پورے قرآن کو وحی کہتا ہے۔ روایت کی روح سے جو کچھ وہاں سے ملا 50 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ نمازیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ کے حضور جا کر 5 کروائیں۔ پہلی وحی بذریعہ جبرائیل ملی تو یہ خدا کی سنت ہو گئی کہ آئندہ جو وحی بھی دی جائے گی اس طریق پر دی جائے گی، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ سورہ 10 آیت نمبر 64۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ تم خدا کی سنت میں کبھی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ قرآن نے رسول کی خدا سے نسبت عبد بتائی ہے۔ اب رسول کے لیے آپ عبد کے علاوہ جتنے بھی مقامات بلند کیوں نہ تجویز کر لیں، وہ عبدیت سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر اس سے آگے رسول کے مقام کو بڑھایا تو خدا کی سند حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 11۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ نبی کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کی تکذیب کرنے کی بجائے اس کی تصدیق کی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ملنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و جان سے تصدیق کی۔ نبی کو جو کچھ وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا
اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھیں دل کو اس کا یقین نہ ہو کہ حقیقت ہے یا فریب نگاہ۔ نبی کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنی وحی کی صداقت پر ایمان لاتا تھا۔ سورہ 2 آیت 285، سورہ 6 آیت 164۔ کہا کہ ہم نے اپنے عبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مقام بلند پر پہنچ جانے کے بعد وحی کی، اور وحی کی کیفیت یہ تھی کہ ما قذب الفؤاد ما رأى، سورہ 53 آیت نمبر 11۔ اس کے دل نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب کی تصدیق دل تو نہیں کرتا، اگر وہ ایلیوشن تھا تو ایلیوشن کی تصدیق بھی دل نہیں کرتا۔ دل تو حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ ما قذب الفؤاد ما رأى، سورہ 53 آیت نمبر 11 نے انسانی خوابوں، تمام تخیلات و تصورات اور تصوف کی دنیا کو الگ کر دیا۔ نبی کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ، سورہ 2 آیت نمبر 285۔ جو کچھ نازل ہوتا تھا رسول سب سے پہلے خود اس کی تصدیق کر کے اس کے اوپر ایمان لاتا تھا کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی ہے۔ رسول ایمان لایا۔ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ وحی کے بعد بھی یہ بات نہیں تھی کہ رسول نے کہا کہ پتہ نہیں میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعہ ہے یا نہیں، وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ دیکھنے کے بعد بھی اس نے غور کیا کہ آیا یہ حقیقت ہے تو حقیقت ہی تھی، تو پھر اس کے اوپر نبی ایمان لایا۔ وحی پر غور کرنے کے بعد ہی ایمان لایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر اس پر نہیں جھک پڑتے۔ تو ایمان کا تقاضا تو عقل و فکر کی تصدیق کے بعد ماننا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے وحی پر جو ایمان لانے کا طریق بتایا ہے نبی نے بھی وہ اختیار کیا۔ امن الرسول، سورہ 2 آیت 285۔ رسول ایمان لایا، اس کا ثبوت ہوا کہ ما قذب الفؤاد ما رأى۔ جو علم نبی کو وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھیں دل کو اس کا یقین نہ ہو کہ وہ حقیقت ہے یا فریب نگاہ۔ نبی کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ أفتمارونه على ما يرى، اب بتاؤ کہ تم وحی کے حقائق کے متعلق رسول سے کس طرح جھگڑ سکتے ہو، جبکہ صورت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے آنکھوں دیکھا کہتا ہے، اور تم اس مقام کی کیفیت تک سے ناآشنا ہو۔ آنکھوں دیکھی بات میں جھگڑا کیسا؟ کہا کہ جس چیز کو، جس حقیقت کو رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قبول کیا ہے اس کے متعلق تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ ایلیوژن کے متعلق، خواب و خیال کے متعلق، تخیل کی خلاقی کے متعلق جھگڑا کرو، لیکن جو چیز اس نے خود دیکھی ہے اور دیکھ کر اس کے دل نے تصدیق کی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواب کی باتوں کو آپ دلیل اور برہان کی روح سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ مثلا میں اڑتا چلا جا رہا تھا، اوپر چلا گیا اور درمیان میں دیکھا کہ ایک پری آ گئی۔ سننے والا پوچھے گا کہ میاں اس کے لیے کوئی دلیل دو۔ اگر کہا جائے کہ دلیل یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کو کون دلیل تسلیم کرے گا؟ قرآن حکیم میں ہے کہ نبی اپنے وحی کو دلیل و برہان کی روح سے پیش کرتا ہے، علم و بصیرت کی روح سے منواتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم اس سے جھگڑ رہے ہو جبکہ وہ تمہیں دلیل دے رہا ہے۔ وحی کے مقابلے میں کشف و الہام کا تمام تر تصور دلائل و براہین سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ سر چشمہ وحی کائنات سے ماورا علم ہوتا ہے۔ وحی کے حصول میں نبی کی اپنی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن وحی کو خالص فکری طریق کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے فکری دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا اپنی فکر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کہا ہے کہ اعلیٰ ما یرا، سورہ 53 آیت 12۔ وہ جو کچھ کہتا ہے آنکھوں دیکھا کہتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے معراج کا واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تو 23 سال تک آتی رہی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آیت نمبر 13۔
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى نبی کی آنکھ نے جن حقائق کو ایک بار دیکھا وہ اسی طرح ان کا مشاہدہ فی الحقیقت بار دیگر بھی کرتی ہے۔ خواب تو انہی تفاصیل کے ساتھ دوبارہ نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وحی کی کیفیت کو نبی بار بار دیکھتا ہے۔ وحی کی کیفیت خواب کی سی نہیں ہوتی۔ خواب میں تو جو کچھ ایک بار دیکھا جاتا ہے اسے انہی تفاصیل، جزیات، ربط اور تسلسل کے ساتھ انسان کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کی آنکھ ان حقائق کو بار بار دیکھتی ہے۔ اس لیے وحی میں حقائق کو دیکھنا خواب دیکھنے کی مانند نہیں، یہ حقیقت کا یقینی مشاہدہ ہوتا تھا۔ وہ حقائق جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، ماورا طبیعیات سے ہے، اس کا سرچشمہ فلسفے سے، سائنس سے ماورا ہے۔ ان حقائق کو قرآن عربوں کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، سورہ 53 آیت نمبر 3، یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، یہ رسول کی اپنی فکر کا نتیجہ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ وحی دی گئی ہے وہ فکر کے ہر تقاضے کو پورا کرتی چلی جاتی ہے۔ وحی ایک انسان کو ملتی کیسے تھی؟ یہ ایک منفرد حقیقت ہے جس کو غیر از نبی نہیں جان سکتا۔ فلسفہ بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ بات کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ وحی کا سرچشمہ علم کیا ہے جس میں انسانی فکر کا کوئی دخل نہیں۔ آیت نمبر 14۔ عند سدرة المنتہى، وحی کا سرچشمہ علم الہی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں عقل انسانی کے لیے حیرت اور یکسر حیرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مقام نبوت کی بنیادی خصوصیات۔ اس صورت میں نبوت کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ دو لفظوں کی ایک ایک آیت ہے، لیکن مضمون اتنا مشکل، دقیق، عمیق اور گہرائی و گہرائی لیے ہوئے ہے کہ ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس کے لیے الفاظ کیا تجویز کیے جائیں، لیکن یہ تو خدا کے تجویز کردہ الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے ذخائر پوشیدہ ہیں۔ نبوت کی خصوصیات جو ماورائے عقل انسانی ہیں، انہیں انسانی الفاظ میں خدا ہی بیان کر سکتا تھا، اور پھر قرآن حمید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معنی تصریف آیات کی روح سے خود سمجھا دیتا ہے۔ نبی کی ایک خاصیت یہ بتائی کہ فاستویٰ، سورہ 53 آیت نمبر 6 کے معنی ہے وہ ذات جس میں انسانیت کی مضمر صلاحیتیں مکمل طور پر نشو و نما پا کر پورے اعتدال اور حسن و توازن کے ساتھ جمع ہوں، جس میں انسانی قوتیں اور جوہر انتہائی اعتدال کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ ارتقاء شرف انسانیت میں اس سے بڑا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کو دور حاضر کی اصطلاح میں بیلنسڈ پرسنالٹی کہتے ہیں۔ یہ ہے پہلی خصوصیت کبریٰ۔ پھر ہے بالافق الاعلیٰ، سورہ 53 آیت نمبر 7۔ وہ آسمان کی بلندیوں سے علم لیتا ہے اور زمین پہ اتر کر اس کو عمل میں لاتا ہے۔ نبی کا وہ علم انسانی دنیا کے حقائق کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، اور یوں ہی فرضی طور پر ان کے ساتھ متمسک نہیں ہوتا کہ چھوتا ہوا آگے نکل جائے، بلکہ وہ تو انسانوں کے قریب ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے جو دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اس دنیا کو بھی جہاں انسان بستے ہیں، یعنی وہ علم کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور زمین پر انسانی معاملات کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا تو منصب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی دنیا میں خدا کا جو پروگرام ہے وہ اس کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچے۔ خدا کے پروگرام کی تکمیل میں اس کا اور خدا کا تعلق باہمی رفاقت کا ہوتا ہے۔ رفاقت کے لیے کہا کعبہ کا قوسین، سورہ 53 آیت نمبر 9، یعنی وہ خدا کے قوانین کے ساتھ انتہائی حد تک ہم آہنگ ہو گیا۔ اس مقام پہ خدا نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 10۔ اس مقام تک ہم آہنگ ہو جانے کے بعد خدا نے وہ وحی کی جو وحی کرنا چاہی۔ وحی خواب نہیں ہوتا، تخیل نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دل اس کا آنکھوں دیکھی کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے کہ ہنگامی طور پر یا خواب کے طور پہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اسی نوعیتوں، خاصیتوں، انفرادیتوں کو ساتھ لیے ہوئے 23 سال تک
مسلسل اور متواتر دیکھتا چلا گیا اور اس کا دل تصدیق کرتا چلا گیا۔ وہی ملنے کی کیفیت کو کوئی غیر اجنبی شخص جان ہی نہیں سکتا۔ خدا اور رسول کا تعلق اور پھر عقل انسانی اور وحی کے تعلق کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے۔ وحی کا سرچشمہ علم جہاں سے وحی ملتی تھی یا جس طریق سے وہ حاصل ہوتی تھی، یہ وہ چیز ہے جسے ایک نبی ہی جان سکتا تھا۔ عقل انسانی اسے نہیں جان سکتی کہ وہ کیا ہے، لیکن جس وحی کے متن ٹیکسٹ کو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا، وہ علم انسانی، عقل انسانی، شعور انسانی، بصیرت، فکر و تدبر کی روح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن وحی کا سرچشمہ یعنی وہ کہاں سے ملتی تھی، کیسے ملتی تھی، دینے اور وصول کرنے کا کیا طریق تھا، وہاں عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی ہے۔ وحی کو سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ وحی پر عمل کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوتی ہے اور آج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھی وہ بات جس کے لیے کہا کہ فا اوہا الی عبدہ ما اوہا، سورہ 53 آیت نمبر 10۔ جب یہ عبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچ گئے تو پھر خدا نے انہیں وحی کی خلق سے سرفراز کیا۔ خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنا چاہی۔ سارا قرآن حمید وحی ہے۔ وحی کے سرچشمہ علم یا طریق کے بارے میں عقل انسانی نہیں جان سکتی۔ ان مقامات پر اگر انسان سوچے بھی تو عقل کے حصے میں حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہاں انسانی نگاہ متحیر و ششدر ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ انسان کے نزدیک جو علم کے ذرائع ہیں وہ سارے ہی محسوس ذرائع ہیں، جبکہ وحی اور اس کے ملنے کے ذرائع غیر محسوس ہوتے ہیں۔ وحی صاحب وحی کی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، یعنی وہ وحی کو نہ تو کسی محسوس استاد سے اور نہ کسی محسوس کتاب سے پڑھتا ہے اور نہ ہی محسوس کانوں سے سنتا ہے۔ وحی کا وحی وصول کرنے کا طریق، یہ وہ مقام ہے جہاں عقل انسانی کے لیے تحیر کے سوا اور کوئی شے نہیں، حیرت کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ وحی انسانی فکر کی بڑی ہوئی شکل کا نام بھی نہیں ہے، یہ ادراک کی تخلیق بھی نہیں ہوتی۔ اس کا سرچشمہ عقل انسانی کی سرحد سے ماورا ہوتا تھا، اور وحی کا سرچشمہ عقل انسانی کے لیے انتہائی مقام تحیر ہوتا ہے۔ اندہ سدرت المنتہا کا مفہوم۔ اندہ سدرت المنتہا، سورہ 53 آیت نمبر 14۔ حیرت کی فراوانی، تحیر کی فراوانی کے پاس کیا ہے؟ اس کو اگلی آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ سدرہ کے معنی بیری کا درخت نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو پھر ظاہر ہے ساری چیزیں محسوسات کے پیکروں میں سامنے آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین اور مترجمین کو سدرہ کا مفہوم بیری کا محسوس درخت دکھائی دیا، جیسے انہیں کعبہ قوسین، سورہ 53 آیت نمبر 9، دو محسوس کمان دکھائی دیں۔ عربوں کے ہاں گرمی کے موسم میں صحرا میں سفر کرنے والا ہے، سخت تمازت کی لپٹیں ہیں۔ صحرا میں گرمیوں کے موسم میں ساری فضا لپکتی کانپتی نظر آتی ہے۔ اس سورج کی روشنی ریت سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے، جس کی وجہ صحرا میں لہریں اٹھتی نظر آتی ہیں۔ وہاں انسان کی آنکھ عاجز آ جاتی ہے، صاف دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں انسان مبہوت و حیران کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کے لیے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ عربی میں سدرہ انتہائی تحیر اور حیرت کو کہتے تھے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں عقل انسانی کے حصے میں انتہائی تحیر اور حیرت، ونڈر کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ایسے مقام تحیر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن نبی کی نگاہ میں ذرا سی بھی جھپکی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ وحی کیا ہے، یہ ملتی کیسے تھی، تو یہ سدرۃ المنتہا، سورہ 53 آیت نمبر 14 کا مقام ہے، جہاں غیر اجنبی انسان کی عقل کے حصے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ عرب فلسفی نہیں تھے، وہ محسوس مشاہدات سے کچھ نتائج اخذ کر کے اس کے لیے ایک لفظ قائم کیا کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کرو کہ سخت گرمی کا موسم ہے، صحرا میں مسافر کھڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، سورج کی روشنی ریت سے ٹکرا کر لہریں پیدا کر رہی ہے، تمازت کی گرمی ہے، گرم ہوا لو کے شعلے دور دور تک پھیل رہے ہیں،
صحرا میں ریت ہی ریت ہے، وہاں انسان کی آنکھ چندھیا جاتی ہے، انسان صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا، تو ایسی کیفیت کو عرب سدرا کہتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں کھڑے شخص کو وہ صادر کہتے ہیں۔ حیرت کے لیے عربوں کے ہاں اور بھی بیسیوں الفاظ ہیں، ان کی زبان تو بڑی وسیع ہے، ایک ایک شے کے لیے ان کے پاس ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں۔ قرآن حمید نے سدرا کا لفظ کیوں چنا؟ اس لیے کہ عربوں کا ہر شخص جانتا تھا کہ ایسے مقام پہ انسانی نگاہ پہ کیا بیتتی ہے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے صحراؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے جھڑ بیری کے درخت بھی ہوتے ہیں، لغت میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقام پہ کسی قسم کا کوئی اور درخت نہیں ہوتا، ایسے صحرا کے اندر جھڑ بیریوں کے درخت ہی نظر آتے۔ مفسرین نے یہ معنی لے لیے کہ وہاں بیری کا درخت ہے۔ عرب جس معنی کے اندر یہ سدرا یا صادرہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کے لغت کے اندر موجود ہے۔ لغات کے اعتبار سے سدرا کے معنی حیرت اور اضطراب کے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی عقل گم ہو جائے، حیرت ہی حیرت ہو، تو اس سے انسان کو اپنی دنیا میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ انسان نے تو علم اور عقل و بصیرت کی روح سے ہی سب کچھ طے کرنا ہوتا ہے۔ دراصل خدا وحی کے سرچشمے کے متعلق بات کر رہا ہے، لیکن وحی کو عقل کی روح سے سمجھ کر پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو وحی کا جو نتیجہ برآمد ہوگا اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15۔ عندها جنة المأوى، اس مقام تحیر کے قریب ہی تو جنت الماوا ہے۔ اندہا جنت الماوا کا مفہوم، عقل انسانی اگرچہ مقام نبوت کی کیفیت و ماہیت کو تو نہیں سمجھ سکتی، لیکن یہ وحی کی روح سے ملنے والے قوانین کو سمجھ کر ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق زندگی بسر کر کے جنتی زندگی حاصل کر سکتی ہے۔ یعنی انسانی عقل جب وحی کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کرے گی تو یہ سفر سیدھا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ جنت اس مقام تحیر کے پاس ہے سے یہ مراد ہے کہ مقام تحیر سے وحی ملتی ہے اور وحی کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے تو جنت ملتی ہے۔ یوں سمجھو کہ مقام تحیر اور جنت قریب قریب ہی واقع ہیں۔ انتہا جنت الماوا سورہ 53 آیت 15۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی تو جنت ہے۔ عقل کی حیرت مقام نبوت پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتی۔ مقام حیرت سے ملنے والی وحی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، انتہا جنت الماوا سورہ 53 آیت نمبر 15، تو وحی سے جڑا ہوا نہایت آرام سے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن نے جنت کی خصوصیت بتائی کہ فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون سورہ 2 آیت نمبر 38۔ اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دل کی افسردگی نہیں ہوگی۔ کہا کہ اگر مقام وحی اندہ سدرۃ المنتہا سورہ 53 آیت نمبر 14 ہے تو اندہا جنت الماوا سورہ 53 آیت 15 جنت بھی اسی کے پاس ہے۔ یعنی جو شخص عقل کی روح سے مقام نبوت کو اپنے حیطہ ادراک میں لانے کی صحیح لا حاصل کرتا ہے تو اس کے حصہ میں حیرت کے فراوانیوں کے سوا کچھ نہیں آتا، لیکن جو شخص عقل و بصیرت کی روح سے وحی کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اسی کی قسم کی روش اختیار کرنے والے جنت کی آغوش میں آ جاتے ہیں، جہاں اضطراب باقی نہیں رہتا، جو عقل کی نارسائی کی وجہ سے قدم قدم پر اس کے لیے وجہ خلش بنتا تھا۔ اسی لیے کہا ہے کہ جنت الماوا از یکشا سدرتا ما یکشا سورہ 53 آیات 15-16۔ جنت بھی اسی کے پاس ہے۔ وہی کا مقام وہ ہے جہاں عقل انسانی بار ہی نہیں پا سکتی۔ انسانی آنکھ کے لیے تحیر ہی تحیر ہوتا ہے، جہاں حیرت ہی حیرت، تحیر ہی تحیر چھایا ہوا تھا، محیط تھا۔ کیا بات ہے اس منظر کی! مگر نبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان تحیر کی وادیوں میں ہر طرف سے علم الہی چھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ اس مقام پر ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ آیت نمبر 16۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى، جب ان تحیر کی وادیوں میں علم الہی ہر طرف چھایا ہوا ہوتا ہے
تو اس مقام پر بھی نبی کی آنکھ ذرا ادھر ادھر نہیں مڑتی، کبھی غلطی نہیں کرتی، کہیں نہیں بھٹکتی۔ قرآن حکیم کو اگر اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے جسے محاکاتی انداز کہتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سورہ 53 آیت 14 انتہائی درجے کا تحیر کہہ دینا ہی ایک بڑی چیز تھی۔ زیر غور آیت میں مقام نبوت بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ إذ يغشى السدرة ما يغشى سورہ 53 آیت نمبر 16، جہاں چاروں طرف سے تحیر حیرت چھائی ہوئی تھی، ہر طرف حیرت ہی حیرت تھی۔ ایسے مقام کے اوپر صحرا کے مسافر کی آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، دیکھتی ہے تو چلاوا ایلیوژن دیکھتی ہے۔ تو ایسے مقام حیرت پہ کھڑے نبی کی کیفیت بتائی کہ نبی کی آنکھ ذرا ادھر ادھر نہیں بڑھی، غلطی نہیں کی، ذرا نہیں بھٹکی۔ آیت نمبر 17، ما زاغ البصر وما طغى لیکن نبی کی آنکھ اس حد سے آگے بھی نہیں بڑھ سکی جس حد تک مشیت خداوندی اسے رکھنا چاہتی ہے۔ زاغ کے معنی ہے ذرا کسی چیز کا ادھر ادھر ہٹ جانا۔ غور کریں کہ عقل انسانی اور نگاہ نبوت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ صاحب تاج العروج کے مطابق زاغا صرف اس ہٹ جانے اور جھک جانے کو کہتے ہیں جو حق سے باطل کی طرف ہو۔ عقل انسانی کے مقابلے میں تو نبی کی آنکھ ذرا نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتی، لیکن نبی کے علم کے بارے میں وما طغى سورہ 53 آیت 17 کہہ کر خط امتیاز کھینچ دیا گیا کہ اس کی نگاہ نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ نبی کی آنکھ دیے گئے حقائق سے ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، لیکن بخاری شریف کا مختلف بیان ہے۔ علم خداوندی اور علم نبوی میں یہ نمایاں فرق ہے کہ علم خداوندی لامحدود ہوتا ہے، لیکن نبی کو جو علم وحی کی روح سے عطا ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اسے خدا دینا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نبی کا علم علم الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جہاں وحی کی روح سے عطا شدہ علم عقل انسانی کے مقابلہ میں بہت آگے ہوتا ہے، وہاں علم خداوندی کے مقابلہ میں وہ بہرحال محدود ہوتا ہے۔ نبی کی آنکھ کو اس حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ وہ مقام جہاں عقل انسانی کے حصے میں حیرت اور حیرت کے سوا کچھ نہ آئے، وہاں نبوت کی آنکھ اپنے نقطے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام حیرت پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آنکھ ذرا اپنے نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی۔ وہ نہایت سکون سے رہے، انہیں کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوا۔ اگر وہی پانے پر نبی کے قلب میں اضطراب پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نگاہ کا ادھر ادھر ہٹ جانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی قسم کا اضطراب پیدا نہ ہوا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مقام حیرت سے وحی وصول کرتے ہوئے نبی کے دل میں ذرہ بھر اضطراب پیدا نہیں ہوا۔ لیکن بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث کے مطابق غار کے اندر جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا لکھا ہوا دے کر جبرائیل کو بھیجتا ہے، جبرائیل لے کر آنے والے ہیں، لیکن معاذ اللہ ان دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آیا تو پھر کہا پڑھو۔ آپ نے پھر پہلے والا جواب دیا، پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور بھینچا تو ساری تعلیم سینے کے اندر منتقل ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا سے واپسی سخت اضطراب کے عالم میں ہوتی ہے۔ بیوی لحاف اڑاتی ہے اور تسلیاں دیتی ہے کہ گھبراؤ مت، آپ تو بڑے نیک ہیں، دیانتدار ہیں، امین ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یقین آیا کہ میں تو نبی بن گیا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وحی وصول کرتے ہوئے نہ تو نبی کی آنکھ ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور نہ دل میں کسی قسم کا اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ نبی پرسکون رہتا ہے۔ غار حرا کا مختصر سا بیان ہم نے اس لیے کر دیا کہ بخاری شریف کو اصح الکتب یعنی صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔